ہو، کبھی تمہارے دلوں میں یہ ذہن میں تصور بھی نہ آئے، نہیں بلکہ بذات خود ہر جگہ موجود تھے۔ مثال نہیں بلکہ بذات خود ہر جگہ حضور موجود تھے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اور سنیں، یہ تو ہوا ان کا عقیدہ، کن کا؟ یہ ہمارے میٹھے میٹھے زہریلے بھائیوں کا۔ یہ بڑی میٹھی زہر ہے بیٹا، میٹھی نہیں بلکہ ان کو تو میں پیدل سمجھتا ہوں، عقل تھے۔ کیوں یہ بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بیچارے، ان کے مولوی بھی، ان کے علامہ پھلانا بھی، یہ بیچارے یہ عقل سے پیدل لوگ ہیں۔ یہ بالکل یعنی ان کو میں مرفوع القلم سمجھتا ہوں، بے ایمانہ کہ ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ بس اپنے پیروں اور سجادہ نشینوں اور مولویوں کی اس پر مزاروں پر اور ان کے اس پر بغلے بجاتے پھر رہے ہیں۔ میں ان کا کیا کروں جو ہمارے ملکوں کے اندر بڑے بھاری توحید پرست اور بڑے بھاری موحد کے نام سے جانے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں جی، اور دنیا بھی ہمارے ملکوں کے اندر یہ ہمارے دیوبندی حضرات جو بڑے باصفا پاک و صاف بنتے ہیں اور بڑے بڑے مولوی مولانا لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، اور ابھی تک ان کے اوپر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ کیوں؟ انگلی اٹھاتے ہوئے خوف لگتا ہے کہ چہرہ دیکھو، شکل و صورت کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی سدرۃ المنتہا سے جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں۔ ہاں، ایسے محسوس ہوتے ہیں تقوی طہارت، لیکن اندر کس قدر گندا ہے ان کا، استغفر اللہ۔ میں آپ کو بطور مثال پیش کروں، یہ میرے ہاتھ میں حکایات اولیاء ہے جناب علی، یہ تو 10,000 جگہ پر، یہ تو زندہ تھا زندہ مثال میں نے دی احمد رضا خان کی کتاب ملفوظات اعلیٰ حضرت سے کہ وہ زندہ ہو کر ہر جگہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ دیوبندیوں نے کہا یہ کوئی کمال ہے کہ تیرا بزرگ زندہ ہو کر کے اور ہر جگہ حاضر ہو؟ ابے یہاں دیکھ، ہمارے بزرگ مرنے کے باوجود بھی نومن مٹی کھود کے باہر نکل کے حاضر ہو جاتے ہیں، تو عالم مثال کی بات کر رہا ہے؟ تو اگر خان صاحب نے بڑھ ماری تو شیخ صدیقیوں نے کوئی سہارنپور کے شیخ پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ شیخ تو وہ ہیں جو کھچووں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہیں ہم کیوں پیچھے رہیں؟ چنانچہ حکیم الامت، یہ کون ہے؟ یہ حکیم الامت کی پڑیا سنو، کہتے ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، دیکھو ان کے بزرگ کس طرح، صفحہ نمبر 222، 10 صفحہ نمبر 222، یہ ہمارے حکیم الامت کی کتاب، اور کئی دفعہ میں نے اس واقعے کو بتایا ہے۔ یہاں تو کہہ رہے ہیں روح بھی تصرف نہیں کرتی، جسم آتا ہے، یہاں دیکھیں روح کا تصرف دیکھیں یہاں کس طرح سے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے صفحہ نمبر 222، ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء، دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، نمبر 1، فون نمبر 212768، یہ دیابنا حضرات کا میں چہرہ دکھا رہا ہوں دیوبندیوں کا۔ دیکھو کس طرح سے کہتے ہیں کہ مولانا حبیب الرحمان مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشمک تھی۔ اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک جھگڑا اور مخاصمے کی شکل اختیار کر لی، اور مولوی محمود الحسن گو جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا، جھگڑا لمبا ہو گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے دیکھا تو روئی کا لبادہ بالکل بھیگا ہوا تھا، تر تھا۔ فرمایا واقعہ یہ ہے۔ کہنے کے بعد کیا ہے؟ کہنے کے واقعہ یہ ہے کہ ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ، یہ مولانا نانوتوی مر چکے ہیں، برسوں گزر چکے ہیں، کہتے ہیں ابھی مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ، بالکل جیسے دنیا میں زندہ تھے اسی جسم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا، اور فرمایا کہ محمود الحسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے۔ ماشاءاللہ، استغفر اللہ، ماشاءاللہ کیا نعوذ باللہ کہیں، قبر سے اٹھ کر کے آ رہے ہیں کہ محمود الحسن کو کہہ دو جھگڑے میں نہ پڑیں، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہیں بولوں گا۔
استغفراللہ، یہ مولانا دیوبند کے ہیں، دیوبند کے بڑے بڑے علماء ہیں یہ، اور ان کے مریدین بہت سارے یہ آج کل کے جو قاسمی وسمی گھوم رہے ہیں نا، یہ سب انہی کے چیلے چاپڑ لوگ ہیں۔ ان سے ذرا پوچھو کہ حضرت ایک آدمی جب مر گیا تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اس کے اوپر ٹپڑی لگا رہے ہیں، تبصرہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ بجسد عنصری کے، دوسری یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد عنصری تیار کر لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ استغفراللہ، یہ سب منطقی اور فلسفی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں یہ روح کا تصرف تھا۔ روح، میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء دیوبند سے اور اپنے یہ جو ہے بیچارے عوام جو گمراہ کرتے ہیں توحید اور سنت کا نام لے کر کے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ عقیدہ ذرا تم ملاحظہ کرو، کیا یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت ابو بکر کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت عثمان غنی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا حضرت علی کا یہ عقیدہ تھا؟ کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ روح تصرف کرتی ہے، کہ روح اگر وہ جنت میں ہے تو وہ جنت چھوڑ کر کے اس جہنمی دنیا میں کیوں آئے گی؟ اگر وہ جہنم میں ہے تو داروغہ جہنم یا جہنم کے فرشتے اسے ایسے آزاد چھوڑ دیں گے کہ جاؤ دنیا کے اندر تعلیمات دو، اپنے بزرگوں اپنے شاگردوں کو باقاعدہ نصیحتیں کرو، اور تو اور ہے یہ بتاتے خود ایک کفری عقیدہ ہے، یہ بالکل وہی ہندوؤں کا کافروں کا عقیدہ ہے جو آواگمن کا عقیدہ ہے۔ وہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ روح پھر دوسری شکل میں تبدیل ہو کر دنیا کے اندر آتی ہے اور آ کر کے اپنے کرم اور اپنے اعمال کے حساب سے لوگوں کے اندر وہ روح رہتی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کافروں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی بندے مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور سنو، اور اللہ رب العزت، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا، اور یہ علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ لیکن اگر کوئی شخص اشارتاً، واقعتاً یا صراحتاً اگر اس بات کا دعویٰ کرے کہ وہ غیب جانتا ہے یا اس کے بزرگ غیب جانتے ہیں یا اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں اور اس کے اوپر وہ دلائل پیش کرے، تو پھر ایسی صورت میں ایسا بندہ بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ بھی پرلے درجے کا کافر ہے۔ اور بتاؤ، نومن مٹی کے نیچے سویا ہوا دیوبندیوں کا یہ پیر مولانا محمود الحسن، دیوبند میں ہونے والے جھگڑوں کا پتہ اسے کیسے چل گیا؟ اسے کیسے پتہ چل گیا کہ دیوبند کے دونوں مولوی لڑ رہے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، ایک تو یہ، نمبر دو، ہمیں یہ بتایا جائے کہ مولانا محمود حسن صاحب کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا تو مولانا قاسم نانوتوی قبر کے اندر، اور انہیں مولانا کہنا بھی میں مولانا کی توہین سمجھتا ہوں۔ مولانا کے مطلب ہوتے ہیں ہمارے آقا یا ہمارے بڑے، ہمارے یہ بڑے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے بڑے ہوں گے تو ہوں گے، ہم انہیں بڑا نہیں تصور کرتے۔ چلو قاسم نانوتوی صاحب جو ہیں، یہ قاسم نانوتوی صاحب، انہیں قبر کے اندر نومن مٹی کے نیچے محمود الحسن صاحب کے دل کا کسی ایک کی طرف رجحان مائل ہو جانا نومن مٹی کے نیچے انہیں کیسے پتا چل گیا؟ انہیں کیسے پتا چل گیا یہ بتاؤ ہم کو۔ نمبر 3، پتا چل گیا، انہیں اجازت کس نے دی کہ تم قبر کھود کر باہر نکل کر دیوبند کے اندر آ کر اور ان حضرت کی یعقوب صاحب جو ہیں، یہ جو جن کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ جن کا مولانا رفیع الدین صاحب کا، ان سے آ کر کے ان کو کس نے اجازت دی جا کر کے یہ بات بتلاؤ؟ اور دیوبند کے لوگوں، ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں عقل کی بات کریں۔ اگر قاسم نانوتوی رفیع الدین صاحب کے کمرے میں آ سکتے تھے تو ہمیں بتایا جائے کہ محمود الحسن صاحب گنگوہی کے کمرے میں جاتے ہوئے انہیں کیوں ڈر لگتا تھا؟ جس سے واقعہ ہے انہی کے پاس جانا چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ ان کو یہ بات بتلا دی جائے۔ لیکن تم جتنا بھی گپ چھوڑو، تم جتنا بھی جھوٹ بولو، تمہاری مکاریاں، تمہارے کذب، تمہارے جھوٹ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں کھول دیتا ہے۔